میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے، میں اگر آپ سے معلوم کروں ہمارے نبی کہاں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے نیچے والوں میں ہمارے نبی کہاں ہیں؟ حضرات میں نے ایک جگہ پہ معلوم کیا مولانا غلام ربانی صاحب، تو کہا ہمارے نبی مدینہ میں ہیں، کسی نے کہا ہمارے نبی مکے میں ہیں، لیکن سنیوں بیٹھو محبت کے ساتھ میں ان محفلوں میں بیٹھ کر کے کوئی پیغام لے کر کے جایا کرو، اور اچھی بات سن کے حضرات اپنے دل کے ایک گوشے میں ڈال کر کے اس کو حضرات جس کر کے لے جایا کرو۔ برادران اسلام میں آپ سے بھی معلوم کر رہا ہوں، آپ نے کہہ دیا مدینہ میں ہے، کس نے کہہ دیا مکہ میں ہے، لیکن آئیے میں بتاتا چلوں میرے نبی کہاں ہے اور میرے نبی کیسی عظمت والے ہیں، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ آمنہ کے لالیوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ میرے چاہنے والے ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کسی خطے سے مجھ کو یاد کرے گا تو آمنہ کا لال جو ہے محتاج نہیں مختار ہے، وہیں پر پہنچ جائے گا۔ وہ کہنے والا تو یوں کہتا ہے، حضرات محترم نبی کے اسم میں کہہ دیا ہے، اسی لیے ہم اور آپ بھی سنتے ہیں اور وہ جملہ بار بار کہتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کے عالم پسند ہے۔ حضرات نبی بیر کھیڑا میں ہے، آپ کہو گے نہیں، مراد آباد میں ہے، آپ کہو گے نہیں، رامپور میں ہے نہیں، بریلی میں ہے نہیں، ہندوستان میں ہے، آپ کہو گے نہیں، پاکستان میں ہے، ہم کہیں گے نہیں، ترکستان میں ہے، ہم کہیں گے نہیں، نخلستان میں ہے، ہم کہیں گے نہیں، چمنستان میں ہے، ہم کہیں گے نہیں، مکہ المکرمہ میں ہے، ہم کہیں گے نہیں۔ آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہمارے نبی کہاں ہے؟ نہ تو حضرات محترم بیر کھیڑا میں ہے، نہ مراد آباد میں ہے، نہ رامپور میں ہے، نہ بریلی میں ہے، نہ ہندوستان میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ ترکستان میں ہے، نہ نخلستان میں ہے، نہ عربستان میں ہے، نہ مکہ میں ہے۔ ہاں ہاں ظاہری اعتبار سے میرے نبی مدینہ میں ہے اور حقیقت میں مومنوں کے سینے میں ہے۔ جہاں جہاں نبی کو یاد کرو میرا نبی وہیں پر ہے۔ آمنہ کا لال تبھی تو فرماتا ہے، اے میرے پیارے محفل سجانا تیرا کام ہے، تیری محفل میں آنا مجھ محمد کا کام ہے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تجوشریہ قاری شمیم اختر رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ اچھا سب کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اس محفل میں ہے نا؟ سرکار فرماتے ہیں میرا چاہنے والا جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کی محفل میں پہنچ جاتا ہوں۔ بولو یقین ہے نا؟ آئیے ایسے بات ابھی درست نہیں ہو رہی اور اس کا مزہ لے تھوڑا سا، آپ بھی چیلنج کے ساتھ میں کہیں بتا سکیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہماری محفل میں آ جائیے گا، یا رسول اللہ ہماری محفل میں آ جائیے گا۔ اب یہاں سے کوئی کھڑا ہو کر کے سوال کر سکتا ہے، اے مولانا شمیم اختر ذرا ہوش میں بولنا، نبی مدینہ میں ہے، ہمارا نبی ایک ہے، نہ جانے دنیا کائنات میں کتنی محفلیں ہوتی ہیں کہ نبی ہر محفل میں کیسے پہنچ جائیں گے، ہر مقام پر کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو آئیے میں دلیل کے ساتھ میں کہہ دوں حضرات یہ تو نبی کا معاملہ ہے، نبی کا جو ہمارے نبی آدم سے اعلیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ سے اعلیٰ، ہمارے نبی ابراہیم سے اعلیٰ، ہمارے نبی اسماعیل سے اعلیٰ، ہمارے نبی موسیٰ سے اعلیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ سے اعلیٰ، ہمارے نبی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ لیکن آئیے بتاتا چلوں میں پیارے، سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کا اونچا مقام ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ایک غلام رہتے ہیں اس ہندوستان میں، لکھنؤ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کا نام حضرت شہر لکھنؤ ہے، ہندوستان کی راجدھانی لکھنؤ ہے۔ برادران اسلام وہیں پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جن کا نام حضرت شامینہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ یہ حضرت شامینہ ہے، نبی کے غلام ہے، نبی کے وفادار ہیں، نماز قضا نہیں ہے، روزہ قضا نہیں ہے، والدین کی محبت قضا نہیں ہے۔ حضرات یہ بیٹھے ہیں کہاں؟ ایک پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں، نماز وہیں پر پڑھ رہے ہیں۔ حضرات غیر مسلم ایک مرتبہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں کہنے لگا یہ
اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کا درویش بیٹھا ہوا ہے، میں ہر وقت یہیں پر دیکھتا ہوں، رات ہے تب بھی یہیں پر ہے، دن ہے یہیں پر ہے، اس کو میں نے کھاتا نہیں دیکھا، اس کو پانی پیتا نہیں دیکھا، آخر یہ کرتا کیا ہے؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تب بھی خیال آ گیا، تیسرا دن آیا تب خیال آ گیا، اور جب چوتھا دن آیا یہ حضرت شامینہ کے پاس پہنچ گیا، ابھی کلمہ نہیں جانتا ہے، یہ کلمہ کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں، نماز کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں، قرآن کیا چیز ہے۔ حضرت پہنچ گیا حضرت شامینہ کے پاس، وہ جانے کے بعد میں کہنے لگا، اے راجہ مہاراجہ ہندوستان میں لکھنؤ شہر کے بادشاہ، یہ تو بتا دیجئے آپ اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کا بستر ٹوٹا ہوا ہے، نماز یہیں پر پڑھتے ہو، روزہ یہیں پر رکھتے ہو، زکوٰۃ یہیں پر دیتے ہو، یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرات محترم برادران علیہ السلام، اور تمہاری زبان سے میں نے یہ سنا ہے، نبی کو یاد کرو، نبی ہر مومن کے گھر میں آتے ہیں، ہر مسلمان مومن کی قبر میں پہنچتے ہیں، اے اللہ کے ولی میں نے تمہاری زبان سے سنا ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں نبی ایک ہے، ساری کائنات میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہر غلام کے یہاں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہر مومن کی قبر میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، اور جب ولی کو جلال آتا ہے ساری کائنات پلٹ جاتی ہے۔ کہنے والا تو یوں کہتا ہے، دیوانے کی نسلوں کو دیکھ کر دیوانہ مت کہو، دیوانے کی نسلوں کو دیکھ کر دیوانہ مت کہو، دیوانہ ولی سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نسلوں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانہ جانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محترم یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس کو پتہ نہیں کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، بحث کر رہا ہے اللہ کے ولی سے۔ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا اور کہا، نادان میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی کے مقام کو ناپتا ہے، میرے نبی کے مرتبے کو ناپتا ہے، آئیے ان کے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے غلام، ان کے بھی غلاموں کے غلام، لکھنؤ کا رہنے والا حضرت شامینہ، پہلے اس کے مقام کو پہچان جا تو یعنی کہ تو نبی کے مقام کو پہچان جائے گا۔ کہا کیسے بتا دیجئے؟ حضرات محترم کہا بیٹھ جا یہیں پر، یہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس نے آنکھوں کو بند کر لیا، ایک ہی لمحہ میں آپ نے کہا، نادان اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھنا، جیسے کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حضرت شامینہ سامنے ہے، حضرت شامینہ بائیں ہیں، حضرت شامینہ داہنے ہیں، آگے شامینہ، پیچھے شامینہ، دائیں بائیں شامینہ۔ حضرات محترم آواز آئی، اے نادان ذرا اوپر کو دیکھنا، تو اوپر کو دیکھا تو ہر پیڑ کے پتے پتے پہ کرسی بنی ہے، وہ کرسی پہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، یہ قدموں میں گر گیا، وہ کہنے لگا، اے شامینہ میں اب جان گیا ہوں، جب ہندوستان کے شامینہ کا یہ عالم ہے تو کائنات کے شاہ مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا نبی اپنے چاہنے والوں کی محفل میں بولو آتے ہیں، ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ محفل میں آ جائیے گا، سلام پڑھتے کہتے یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ حضرات ہمارے نبی محفل میں ہیں اور کس انداز میں آتے ہیں یہ بھی سب جانتے، پڑھے لکھے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، کہاں؟ مدینہ میں، داہنی طرف ناف سے نیچے کو صدیق اکبر، بولو بولو، قبر الگ ہے، گنبد تینوں کا ایک ہے، قبر صدیق اکبر کی الگ، نبی سے داہنی طرف بائیں جانب کو عمر فاروق اعظم، وہ بھی ناف کے نیچے کو قد کے برابر ہوتے، ہٹانے والا کہہ دیتا نبی کے برابر ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، میرے نبی پہلو، میرے نبی کے غلام جو ہیں وہ نبی کے پہلو میں ہیں، صدیق اکبر جو ہیں وہ دائیں طرف ہیں، عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ بائیں طرف ہیں۔ حضرات ہم پکار رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، آ جائیے آقا، اے بے کسوں کے داتا ہماری محفل میں آ جائیے گا۔ تو آمنہ کے لال جب چلنے کو تیار ہوئے، صدیق اکبر نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا، وہ چل کے بولو سبحان اللہ، وہ دامن مصطفیٰ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ مکے میں ساتھ رہا ہوں، مدینہ میں ساتھ رہا ہوں، جہادوں میں ساتھ رہا ہوں، سفر میں ساتھ رہا ہوں، غار ہیرا میں ساتھ رہا، ہر موڑ پہ آقا میں ساتھ رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں صدیق میں اپنے غلاموں میں جا رہا ہوں، میرا غلام جو ہے ہندوستان میں رہنے والا، ضلع مراد آباد میں، اور مراد آباد کے حضرات محترم تھانہ بھگت پور میں، اور تھانہ بھگت پور
کے گاؤں دیر کھیڑا چک میں ایک میرا چاہنے والا جس کا نام شاہد ہے، اس کے باپ کا نام جو ہے محمد عمر ہے، اس نے اپنے بچوں کی محبت میں محفل کو سجایا ہے، گھر میں علماء کرام کو بلایا، بیٹھنے والے مجھ کو کہہ رہے ہیں نبی تشریف لے آئیے، نبی آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ اے صدیق، اب میں غلاموں میں جا رہا ہوں، وفاداروں میں جا رہا ہوں، چاہنے والوں میں جا رہا ہوں۔ صدیق اعظم نے کہا یا رسول اللہ تم جاؤ گے صدیق بھی جائے گا۔ صدیق بھی جائے گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ حضرات یہ صدیق اکبر ہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر نے نبی کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ حضرات اب ایک سے دو ہوئے، آ رہے تھے نبی، بولو نبی آ رہے تھے، صدیق اعظم بھی آ رہے ہیں، اور جیسے صدیق اعظم اور ہمارے نبی چلے ہیں، حضرات محتبس عمر فاروق اعظم نے نبی کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ ایسا نہیں پڑھا ہے، آقا میں نے پہلے تم کو پرکھ لیا ہے، پہلے میں نے جان لیا ہے میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی بلندی کیا ہے۔ آقا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو ایسا نہیں پڑھا، جب تم جاؤ گے صدیق جائے گا تو غلام عمر بھی ساتھ میں جائے گا۔ اس محفل کی برکتیں دیکھو، عظمتیں دیکھو محفل کی۔ حضرات محترم یہاں پر ہمارے نبی آ رہے ہیں، اس محفل میں صدیق اکبر آ رہے ہیں، اس محفل میں عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، اور جب آنے کے بعد میں تین طرف بنے ہیں۔ شاعر تو یوں کہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ نبی آ رہے تھے، صدیق بھی آ گئے، نبی آ رہے تھے، عمر بھی آ گئے، یہ تین بنے تین۔ حضرات جیسے چلے ہیں وہاں سے تو مدینے کے نبی کے غلام کرب و بلا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، تمہاری قبر پہ کھیلا ہوں، تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوں، آقا تمہاری زبان کو میں نے چوسا ہے، تمہارے حضرات دائیں بائیں رہا ہوں۔ یا رسول اللہ تم محفل میں جاؤ گے تو میں حسین بھی جاؤں گا۔ اللہ اللہ برادران اسلام لوگ بنے ہیں چار، نبی پاک آ رہے ہیں، صدیق اکبر آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں۔ جیسے یہ قافلہ چلا تو تربت فاطمہ سے آواز آتی ہے اے کنیزو، فاطمہ کی چاہنے والی ہو، فاطمہ کی ماننے والی ہو، فاطمہ کی وفادار ہو، کرب و بلا کے آواز امام حسین کی والدہ تربت فاطمہ آواز دے رہی ہے، فاطمہ کی قبر سے آواز آ رہی ہے او بابا جب تم جاؤ گے تو فاطمہ بھی جائے گی، چونکہ کنیز فاطمہ بھی محفل میں ہے۔ کنیز فاطمہ بھی ہے، کچھ تو نام کی کنیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اللہ نے ہمارا مرتبہ کیا دیا ہے۔ تم سے حضرات تمہاری کوکھ سے، تمہارے شکم سے، تمہارے بطن سے اللہ نے کیا کیا پیدا کیے ہیں، سب تم سے پیدا ہوئے۔ حضرات بہرے کہ میں ادھر نہیں جاتا، تقریر ہمیں آپ کو حضرت کی سماعت کرنا ہے، بس آخری بات بتا کر کے حضرات میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تربت فاطمہ سے آواز آ رہی ہے آقا میں بھی ساتھ میں چلوں گی۔ برادران اسلام یہ پانچ پنجتن پاک بن گئے ہیں، نبی ساتھ میں ہے، صدیق اکبر ساتھ میں ہے، عمر فاروق اعظم ہے، امام حسین ہے، فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ آ رہی ہے۔ جیسے نبی کا قافلہ ہندوستان کی جانب کو رواں ہوا، شاہد کے مقام پہ آنے کے لیے تیار ہوا تو آواز آتی ہے ملائکہ کی، فرشتوں کی آواز آتی ہے آقا ہم سلام روزہ انور پہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم سلام جو پڑھتے ہیں وہ تمہاری ذات پہ پڑھتے ہیں، آقا تم ہوتے ہو ہم سلام پڑھتے ہیں، آقا تم ہوتے ہو ہم نغمے گاتے ہیں، آقا تم ہوتے ہو ہم گیت گاتے ہیں۔ ایسے نہیں، جب تم جاؤ گے محفل میں ہم 70,000 فرشتے نہ تو سلام پڑھتے ہوئے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا اس محفل میں تم ہی نہیں ہو، اللہ کے ملائکہ بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، نبی کے جانثار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اے میری بہنوں بیٹیوں فاطمہ الزہرا کی ذات پاک بھی ہے۔ برادران اسلام اسی طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام امام حسین ہے۔ چل کے بولو، ارے جی لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ حسین اعظم پیدا ہوئے،
میرے نبی کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں. نبی کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں. حسین کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں، علی کے گھر. ایک صحابی پہنچے، آقا تمہارے نواسے تشریف لے آئے. میں بتانا وہ چاہتا ہوں پیارے، جو صبح کو ختنہ حضرات عقیقہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرات ابھی غلام ربانی نے عقیقے کے تعلق سے چند باتیں بتائیں، وہ بات مجھ کو ذہن میں آ گئی اور حضرات میں آگے تھوڑی بتا رہا ہوں. جیسے طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شکم سے امام حسین جنم لیتے ہیں، دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں. صحابی پہنچے دوڑ کر، کہا یا رسول اللہ تمہارا نواسا آ گیا ہے، امام کائنات آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے. نبی نے تمام صحابہ کا ضرور ساتھ میں لیا، تمام صحابہ کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو طیبہ کے مکان پہ، چلو علی کے مکان پہ، آج میرا نواسا تشریف لایا ہے. اور جیسے نبی بیٹی کے مکان پر پہنچے، ڈاکٹر ناظم صاحب، ڈاکٹر ناظم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ علماء کا بیان سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. بہرکیف بتانا چاہتا ہوں میں، نبی نے اپنے صحابہ کو ساتھ میں لیا، آ گئے علی کے مکان پہ، طیبہ طاہرہ کے مکان پہ آ گئے. اگر میں اس کی وضاحت کروں گا ٹائم بہت لگ جائے گا، چونکہ علی دروازے پر کھڑے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں. امام کی ولادت ہو گئی ہے، حسین اعظم دنیا میں آ گئے ہیں، مکہ کے لوگ بھی دیکھنے آ رہے ہیں، مدینہ کے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. ارے اپنے تو اپنے بیگانے آ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں رحمت کے فرشتے دیکھنے آ رہے ہیں. میں اس طرح پہنچ گیا، ٹائم بہت لگ جائے گا. نبی اندر پہنچے، کہا طیبہ کہاں ہے میری بیٹی؟ فاطمہ کو آواز دیا نبی نے. فاطمہ نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے آ رہی ہیں نبی کی بارگاہ میں. آقا یہ تمہاری امانت، تمہارا بیٹا حسین. میں آپ کو نام اس لیے بتا رہا ہوں حسین کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. ابھی نام نہیں رکھا. فاطمہ کی اوقات کیا ہے، علی کی اوقات کیا ہے جو حضرت نبی کے سامنے اپنے خود ہو کے نام رکھ دیں. حضرات یہ فاطمہ الزہرا اللہ کی وہ نیک بندی، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، بچہ لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے پیارے آقا بچہ یہ ہے. بچہ دیا تو نبی پاک سرور کائنات نے بچے کو گود میں لیا. سب سے پہلے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت میرے سرکار نے پڑھی. مچل کے بولو سبحان اللہ. آج تو ہفتوں گزر جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. میں پچھلے سال ربیع الاول پہ مولانا لیک صاحب علی گڑھ تقریر کرنے پہنچا میں، تو کہہ رہے 7 مہینے کا حضرت بچہ ہو گیا. ہم نے سوچا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں وہاں سے تقریر کرنے کے لیے، وہی اذان پڑھ دیں گے. 7 مہینے کے بعد خدا نخواستہ بچے کا انتقال ہو جاتا. بولو تاریخ میں آتا ہے کہ بچہ جس وقت میں پیدا ہو اسی وقت میں اس کو غسل دے دیا جائے، اچھا بہتر لباس پہنا دیا جائے، بہتر نام رکھ دیا جائے، کان میں اذان پڑھ دی جائے. سرکار طیبہ طاہرہ کے مکان پہ بچہ نبی پاک کی گود میں، نبی نے اذان کہہ دی، اقامت کو کہہ دیا، نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. سرکار کی آنکھوں میں آنسو نکلے. اور جب یہ حدیث پاک بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو پکار اٹھے بریلی سے، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو نکلے. فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا کہ میرے بیٹے سے آپ خوش نہیں ہیں؟ میرا بیٹا تم کو مرغوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے؟ طیبہ طاہرہ کے سر پہ نبی پاک نے رحمت والا ہاتھ رکھ دیا، عظمت والا ہاتھ رکھ دیا، برکت والا ہاتھ رکھ دیا. ارشاد فرمایا او میری بیٹی طیبہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو. حضرات طیبہ وہیں پر کھڑی، آقا کیا معاملہ ہے؟ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں اے طیبہ سنو، پہلے میں اپنے بیٹے امام حسین سے وعدہ تو کر لو. امام پاک کو نبی پاک نے
ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں اپنے چہرے انور کے سامنے کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا رخ زیبا اس جانب ہے, امام حسین کا جانب ہے, آپس میں دیکھ رہے ہیں. امام حسین نے بچپن ہی میں نبی کو پہچان لیا, یہ میرے نانا ہے, یہ ایسی عظمت والے ہیں, یہ ایسی برکت والے ہیں, ان کے اشارے پر ساری کائنات جھک جاتی ہے. یہ وہ ہے, نبی نہ آتے تو میں بھی نہیں آتا, میری ماں بھی نہیں آتی, میرا باپ بھی نہیں آتا. حضرات محترم نبی ہیں نبی. امام حسین پہچان گئے نانا کی گود میں. لیکن حضرات محترم جب یہ بچپن کا زمانہ بریلی کے امام احمد رضا نے دیکھا, وہ تاریخ کو پڑھا تو پکار اٹھے بریلی سے, یا حبیبی یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات حسین نبی پاک کے چہرے انور کے سامنے ہیں. ادھر نبی ہے, ادھر امام حسین, بغلوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں مصطفیٰ, آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بیٹا حسین, میں نے تمہارے کان میں اذان پڑھ دی ہے, بیٹا لاج رکھو گے؟ اے بولو سبحان اللہ. مچل کے کہہ دو, بہت اچھا نکتہ ہے, کہہ دو یا رسول اللہ, اے بیٹا حسین, تمہارے نانا نے, سرور انبیاء نے, تمام نبیوں کے امام نے تمہارے کان میں جو اذان پڑھی ہے بیٹا, اس کی لاج رکھو گے؟ تو حسین اعظم بچپن میں کہہ رہے ہیں, اے نانا, ایسی لاج رکھوں گا زمانہ یاد کرے گا. زمانہ یاد رکھے گا. حضرات نبی کی گود میں کون ہے؟ امام حسین. نبی فرماتے ہیں بیٹا, اپنے باپ کی, اپنے نانا کی آواز کی لاج رکھنا. جو تمہارے کان میں تمہارے باپ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں. حضرات محترم تو عالم تصور میں امام حسین عرض کرتے ہیں, آقا ایسی لاج رکھوں گا, ایسی لاج رکھوں گا, سارا زمانہ یاد رکھے گا. اور اس لیے یاد رکھے گا میرے حضرات محترم, کان میں اذان پڑھنے والا اگر حضرات محترم آمینہ کا لال ہے تو سماعت کرنے والا فاطمہ کا لال ہے. اذان پڑھنے والا اگر نبی اذان پڑھنے والا اگر عبداللہ کا بیٹا ہے تو سماعت کرنے والا حضرت علی کا بیٹا ہے. اذان پڑھنے والا عبد المطلب کا پوتا ہے تو سماعت کرنے والا حضرت علی کا پوتا ہے, حضرت ابو طالب کا پوتا ہے. اور اذان پڑھنے والا تمام اماموں کا امام ہے تو سننے والا تمام شہیدوں کا سردار ہے. حضرات یہ وہ امام حسین ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو, تیسرے دن, پانچویں دن, ساتویں دن, 90 دن, مہینے میں, 2 مہینے میں, سال میں, 10 سال میں, عمر کے کسی حصے میں اپنے بچے کا عقیقہ کرو گے, سنت امام حسین ادا ہو جائے گی, سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے گی. اور جس گھر میں ایک سنت جنم لیتی ہے, سرکار فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب آ جاتا ہے. حضرات قرآن کریم تبھی تو اعلان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. دوران تقریر کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو